عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے دین کے جو طالب علم ہیں، قرآن پاک کے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فقہ کے، تصوف کے، اس علم کے جو طالب ہیں ان کی عظمت اور شان پڑھ رہے ہیں، اور اساتذہ اور علماء کی عظمت اور شان پڑھ رہے ہیں، اور جو دین کے طالب علم ہیں ان کے والدین کی عظمت اور شان پڑھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سارے دوست محبت کے ساتھ ہمت انگوش ہو کر اس کو سماعت فرمائیں، اور یہ آج کی خصوصی گفتگو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلاموں اور حضور کے عاشقوں کے لیے ہے۔ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صرف آپ کے لیے ہے، یا یہاں کی انتظامیہ کے لیے ہے، یا یہاں کے محلے داروں کے لیے ہے، یا نمازیوں کے لیے ہے۔ یہ کل امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے جو بڑی دیر سے میرے دل کے اندر ایک درد تھا، اور میں جس کو محسوس کرتا ہوں اور میں دیکھتا تھا، اور اب میں نے فیس بک پہ ایک تحریک دیکھی، تحفظ ائمہ مساجد۔ اس میں کافی علماء کے، صحافیوں کے اور دانشوروں کے خطاب اور ان کی رائے علماء کے بارے میں نے سنی، تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالوں۔ تو محبت کے ساتھ آپ سارے دوست بیٹھے ہیں، میں نے ابتدائیہ میں کہہ دیا کہ یہ گفتگو صرف آپ کے لیے، یا یہاں کے نمازیوں کے لیے، یا انتظامیہ کے لیے، یا محلے داروں کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے خطاب، پوری دنیا میں لوگ احباب سنتے ہیں، تو یہ حضور کی ساری امت کے لیے پیغام ہے، جہاں جہاں تک جائے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا اس کو آگے 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 شیئر کریں۔ عزیزان محترم، گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ جیسا آپ نے سماعت کیا، حضور علیہ السلام نے دین کے طالب علم، جو قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں اور جن کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم علم پڑھیں اور پھر اس علم کو آگے لوگوں کو پڑھائیں اور پہنچائیں، اور خود اللہ کا عارف بنیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق اور درس دیں۔ جو دین کے طالب علم ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ تنبیہ الغافلین ہے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسوں کو دیکھنا چاہے جو دوزخ سے آزاد ہیں، تو فرمایا وہ قرآن، حدیث اور دین کے طالب علم کو دیکھے۔ رسول السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، فرمایا جو دین کا طالب علم علماء کے گھروں یا علماء کی محافل کے چکر لگاتا رہتا ہے کہ میں عالم کی مجلس میں بیٹھوں، علماء کی مجلس میں بیٹھوں، وہاں سے ان کا درس سنوں، اور کوئی بات مجھے علم کی، فقہ کی، مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب طالب علم کی طلب سے عالم کی مجلس میں جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا
اللہ رب العزت اس طالب علم کو ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جب وہ عالم سے جا کے پڑھتا ہے، سنتا ہے، درس میں بیٹھتا ہے، تو جتنے اس نے الفاظ سنے ان الفاظ کے حروف کر لیں، جس طرح الف لام میم، یہ 3 حرف ہو گئے۔ فرمایا جتنے حروف اس نے پڑھے اور سنے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک اس کو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا طالب علم کے ہر قدم پر اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد فرماتا ہے۔ اور زمین پر جب وہ خرام ناز کرتا ہے، زمین پر جب وہ چلتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ طالب علم کے لیے یہ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ طالب علم کی شان بیان کی ہے، تو آپ سوچیں جو عالم ہو اور پھر علم پر عمل ہو، اس کے مرتبے اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ یہ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کتاب ہے بستان العارفین، اس میں آپ نے لکھا، حدیث لائے اپنی سند سے، فرماتے ہیں حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے، اور وہ ایک حضور علیہ السلام کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک انبیاء اور شہداء کے بعد، طالب علموں کے لیے حدیث سنا دی، اب اساتذہ کے لیے فرمایا انبیاء اور شہداء، انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام، ان کے بعد فرمایا سب سے بلند درجہ تو انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر شہداء صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء اور شہداء کے بعد اللہ کے محبوب تر بندے وہ ہیں جو علم دین پڑھاتے ہیں، جو علم دین پڑھاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہروں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور مسجدوں کے بعد سب سے بہترین جگہ وہ مکان، وہ مدرسہ ہے جہاں قرآن اور حدیث پڑھائے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچوں کو پڑھانے والا جو ہے استاذ کی شان بیان کی، فرمایا بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، درس دینے والا استاذ، آپ نے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے اور زمین پر جو جتنے چوپائے ہیں 4 پاؤں والے، فرمایا زمین پہ رہنے والے تمام چوپائے پرندے چرندے اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اور تمام جانور اللہ رب العزت کے حضور استاذ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ استاذ کی شان ہے، عالم کی شان ہے، جو درس دیتا ہے، جو پڑھاتا ہے۔ طالب علم کی شان بیان کی، استاذ کی شان بیان کی۔ اور آگے سنیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر کہہ رہا ہوں، یہ 1100 سال پہلے ہمارے امت مسلمہ کے بہت بڑے امام ہوئے، امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بستان العارفین سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے، ماں باپ اس کو پڑھنے کے لیے استاذ کے پاس مسجد میں، مدرسے میں چھوڑ کے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، حضور کی حدیث پڑھنے کے لیے، علم فقہ تصوف پڑھنے کے لیے۔ ماں باپ جب چھوڑ کے آتے ہیں
اور استاذ بچے کو پڑھاتا ہے، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کے بسم اللہ پڑھنے پر 3 لوگوں کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ ایک اس بچے کی بخشش ہو جاتی ہے، ایک اس کے ماں باپ کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور نمبر 3 اس کے استاذ کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے استاذ کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں پر مناقب اہل بیت بھی بیان ہوتے ہیں، مناقب صحابہ بھی بیان ہوتے ہیں، نماز کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں، اولیاء کے فضائل اور شان بھی بیان ہوتی ہے۔ ہر موضوع پہ بیان کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے طلباء کی بھی شان بیان کر رہا ہوں، علماء کی بھی شان بیان کر رہا ہوں، اور دین کے طالبوں کے والدین کی بھی شان بیان کر رہا ہوں۔ اور یہاں تک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں، ہم اتن گوش ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی استاذ وہ قرآن پڑھاتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے، اور ماں باپ خوش ہو کر استاذ کی خدمت کرتے ہیں۔ کئی قرآن، کئی علماء گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں جو کچھ ملتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ کئی علماء میں نے دیکھا ہے وہ 3 جگہوں پہ جمعے پڑھاتے ہیں، کئی علماء وہ مسجد میں بھی ہیں اور کئی جگہوں پہ جا کے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ گزر کیوں جو شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں؟ کئی علماء ہیں وہ گھروں میں جا کے ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا ماں باپ بچے کو پڑھانے والے استاذ کو 1 درہم بھی جو دیتے ہیں خدمت کے لیے، 1 درہم بھی دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اے بندے جو تو نے قرآن پڑھانے والے استاذ کو 1 درہم دیا ہے، قیامت کے دن خدا کی قسم احد پہاڑ کے برابر اس کا بدلہ اور اجر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ 1 درہم پر، ایک درہم پر اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس وقت بچہ گھر سے مکتب کی طرف چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے والدین پر، والدین کے گھر پر خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ علم دین کے لیے چلتا جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ پاک اس کے ماں باپ کی برائیاں مٹاتا جاتا ہے، گناہ معاف کرتا جاتا ہے، اور شیطان کو اللہ اس سے دور بھگاتا جاتا ہے۔ اب نہایت ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں ہم سب کے دل میں دین کی جو قدر ہے، جو ہم دین کو اہمیت دیتے ہیں، آپ سب سے کچھ مخفی نہیں ہے، سب آپ جانتے ہیں۔ ہم سب یہ پسند کرتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ڈی سی بنے، یہی پسند کرتے ہیں نا؟ کیوں؟ ہمیں پتا ہے جب انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پھر الٹی چھری لے کے لوگوں کی کھال اتارے گا، خدمت نہیں کرے گا، ایک منٹ مشورہ فیس 1000 روپے دے گا، انجینئر بنے گا، لاکھوں روپے کمائے گا۔ مولوی بیچارے کی کیا عزت ہے؟ مولوی کو تو کمی جتنی بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، چاہتے ہیں ڈاکٹر بنے، بڑے نہ بڑے بعد کی بات، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں ماں باپ۔ یہاں میرے کتنے شاگرد ہیں پڑھے ہوئے ہیں، ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھایا ہے، اور نکمے کے نکمے، نوکری تک نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہے۔ آپ نے اگر پھر آپ نے پڑھا دیا، لاکھوں روپے لگا کے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، پھر بعد میں پتہ نہیں وہ ظالم آپ کی خدمت بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ خدمت کرے گا۔ یہ قسمت کی بات، کسی کسی کا نصیب ہوتا ہے کہ اولاد اچھی نکلتی ہے اور خدمت کرتی، ادب کرتی، محبت کرتی ہے، وگرنہ ایسے ایسے بدبخت ہیں ماں باپ کے مال پہ عیاشیاں کرتے ہیں، مگر بد نصیب کبھی ان کی قبر پہ جا کے دعا تک نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، پھر آپ دیکھیں یہاں ایک مرتبہ قول خوانی ہوئی، اس کو اس طرح بھی سمجھے آپ، تو ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، تو وہ امریکہ سے آئے، تو قول خوانی ہو رہی تھی،
تو ایک بندے نے پوچھا قاری صاحب کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی قل ہو اللہ۔ تو وہ کہتا ہے جی حضرت صاحب یہ قل واللہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، باپ نے پڑھایا لکھایا، ساری دولت لگا کے باہر بھیج دیا، امریکہ میں سیٹل ہو گیا، لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہو گیا، اور اس ظالم کو یہی نہیں پتہ قل واللہ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ باپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ اور یہاں سرکار فرما رہے ہیں جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں عزیزان محترم، آپ معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، آپ جانتے ہیں معاشرے میں علماء کو کون سی قدر، اللہ رب العزت کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو حق تھا میری قدر کرنے کا تم نے نہیں کیا۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے، جب اللہ رب العالمین شکوہ کر رہا ہے، اس کے گھر سے 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ اپنے اپنے کام کاج پہ لگے رہتے ہیں، نہیں آتے لوگ، پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی عطا کی ہوئی زبان سے باتیں کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے دانتوں سے کھانا کھاتے ہیں، اس کی عطا کی ہوئی سمجھ سے دولت کماتے ہیں، اس کے عطا کردہ عذاب اور نعمتوں سے محجوب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، مگر اس رب کا شکر نہیں کرتے، اس کا شکر کرنے کے لیے آ کے جبین نیاز اس کے حضور نہیں جھکاتے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ لیں علماء کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ سودے کا طالب ہی کوئی نہیں، آپ سب کو پتا ہے علماء کی ہم کیا قدر کرتے ہیں، کیا عزت کرتے ہیں۔ علماء کے پاس بھی لوگ ملنے، آپ سب جانتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری دنیا کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں مشورہ فیس 1000 روپے پہلے جمع کروائیں، 2 3 ہزار، 4 ہزار۔ وکیل کے پاس جائیں مشورہ فیس 1000 روپے ہے جی، 2000 روپے ہے جی، مگر عالم کے پاس آئیں، میں خود مسکین آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لوگ آتے ہیں جی شادی کرنا چاہتا ہوں جی، دور دراز استخارہ کرتے ہیں، سارا دن یہاں لوگ آتے رہتے ہیں مشورہ کرنے، استخارہ کروانا ہے جی، شادی کرنی صحیح آتی کہ نہیں آتی۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کسی سے 1 پیسہ لیو میرے اوپر حرام ہے، 25 سال ہو گئے استخارے کر کر کے بتا رہا ہوں۔ عالم کے پاس آؤ استخارہ کروانا ہے جی، فی سبیل اللہ، بچہ پیدا ہوا اذان پڑھانی ہے، فی سبیل اللہ، نام رکھوانا ہے، فی سبیل اللہ، نکاح پڑھوانا ہے، نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، مگر عالم کو دینے کے لیے جان نکل جائے گی۔ فیس نکاح دیتے ہیں نا، نکاح کی فیس، اس میں بھی لوگوں کی جان، میں منبر پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کو میں اپنے پلے سے دے کے آتا ہوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور جی ماڑے ہیں جی دے نہیں سکتے جی، میں چلو یہ میرے سے بھی لے لیں، ان کو دے دیں۔ جنازہ پڑھانا ہے فی سبیل اللہ، آپ کے سامنے میری زندگی گزر گئی، کون خانی ہوتی ہے، 40 میں ہوتے ہیں، ایسے ایسے خطاب کرتا ہوں، آپ ڈھونڈے ہزاروں میں کوئی آپ کو خطیب ایسا ملے گا جو ایسا خطاب کر سکے، اور کبھی کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا، خود منع کر دیتے ہیں۔ اگر علماء کے پاس بھی پیسے ہوں، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، اچھی بود و باش ہو، تو ہر کوئی چاہے گا میرا بیٹا بھی عالم بنے، ہر کوئی چاہے گا میں بھی عالم بنوں۔ آپ سب جانتے ہیں ان بیچاروں کا تو یہ حال ہے غربت کا کہ ساری زندگی مسجد کے کھڈوں میں گزار دیتے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اف تک نہیں کرتے، اپنے آقا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ حضور نے اس طرح ہی زندگی گزاری تھی۔ آج ہماری قوم کے پاس ہر کام کے لیے پیسہ ہے، آپ غور کریں، توجہ کریں، ہمارے لوگوں کے پاس اپنی زندگی، اپنی عیاشیوں کے لیے ہر بندے کے پاس پیسہ ہے، نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پورے باغبان پورا میں
जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं शायद किसी से कोई करता हो। मगर अजीज़ान मोहतरम, गौर तलब बात है, अगर मेरा गुजर बसर ना होता तो मैं कब से, और प्यार ना मिलता, इज़्ज़त ना मिलती, मैं कब से आपको छोड़ छाड़ के चला जाता। ये नुशाद भाई बैठे, खुदा की कसम कई ऐसी जगह है, बड़ी बड़ी मसाजिद में मैं मिस्कीन गया हूँ, जाके खिताब किया है, 50-50 बंदे जमा होके आगे मिन्नतें करते हैं, जी आप हमारी मस्जिद में आ जाएं, तरले मारते हैं, इससे डबल 3 गुना ज्यादा पैसे देंगे, रैश देख के। मैं कहा जाओ, सारा कुछ पैसे ही नहीं होंगे। मगर ये करना चाहता हूँ, ओवरऑल मुआशरे की बात कर रहा हूँ, आप गौर करें, नहायत अदब से कह रहा हूँ, अपने अपने अंदर झांक कर देखें। हमारे पास पानी बिल के लिए पैसे हैं और खुद्दाम मस्जिद के लिए नहीं हैं। बिजली बिल के लिए पैसे हैं, हर बंदा पे करता है कि नहीं करता। गैस बिल के लिए पैसे हैं, इंटरनेट बिल के लिए पैसे हैं, मोबाइल कार्ड के लिए पैसे हैं, केबल बिल के लिए पैसे हैं, बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसे हैं, ट्यूशन फीस के लिए पैसे हैं, अपनी अय्याशियों के लिए हर बंदे के पास पैसे हैं। नहीं है तो रसूल पाक के खादिमों के लिए नहीं है। आप गौर करें, हम सब बड़ा दावा करते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा का, बड़ा दम भरते हैं गुलाम के रसूल का, बड़े झूठे नारे लगाते हैं हुजूर की मोहब्बत के। आप लोगों को देखें, मिलादुन नबी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, बाजार सजाएंगे, करोड़ों खर्च कर देंगे, लंगर पकाएंगे, लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, नात खानों को बुलाएंगे, प्रोफेशनल नात खान जिन्होंने कारोबार बना लिया है, दाढ़ी मुंडे नात खान, बेअमल नात खान, नातों की गानों की तर्जों पे नाते पढ़ने वाले बेनमाजी नात खान, उनको बुलाएंगे, लाखों रुपए उनके ऊपर उड़ा देंगे। आने जाने के जहाज के टिकट भी लोग देते हैं, हम जानते हैं, होटल में रहने का किराया भी देते हैं, और लाखों रुपए ऊपर भी फेंकते हैं, और लाखों रुपए जाते हुए भी देते हैं, कवालों को भी देने के लिए है, और जाली पीरों को देने के लिए भी है। और नहीं है तो उनके लिए नहीं है जिन्होंने सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को फरोज़ा कर रखा है। जिस महबूब की मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी की मारिफत तुम्हें किसने दी है? उस नबी की मोहब्बत सिखाई किसने है? उलमा ने सिखाई है। अगर नहीं है तो हुजूर के दीन के खादमों के लिए नहीं है। मैं अपना खुद बताता हूँ, मेरे एक ताल्लुक़ वाले हैं दोस्त, ये अनुसार भाई बैठे हैं, जानते हैं, नाम नहीं मैं लेता, अच्छी बात नहीं है। वो बहुत बड़ी महफिल समा करवाते हैं, तवज्जो करना, ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स करवाते हैं। मुझे भी हर साल बुलाते हैं, वो बड़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं वो। तो मुझे भी बुलाया, सैकड़ों लोग, शादी हाल में महफिल समा हो रही, महफिल हो रही है, लाखों रुपए उसने खर्च किए हैं, लंगर लाखों का पकाया है। और मुझे भी दावत दी कि जी कारी साहब मेरे बड़े महबूब हैं जी, उनको टाइम दो जी। पहले मैंने वहाँ खिताब किया। आप सब जानते हैं माड़ा चंगा जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने मुझे मलका दिया, मैं अपनी बात समझा सकता हूँ और कई लोगों से अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है। और गुफ्तगू में सवाद भी है, मलका भी है, पैगाम भी है। तो मैंने अज़मत औलिया बयान की, सारे मजमे में वाह वाह हो गई। आप जानते हैं उन्होंने मेरे ऊपर जो पैसे फेंके फिर मुझे दिए, कितने थे? 180 रुपये। कितने थे? मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, 180 रुपये। उनके पास वीडियो मौजूद होगी, आप जाके देख सकते हैं। जब मुझे दिए तो मैंने कहा सर ये आप रख लें, किसी और दोस्त को दे देना। उन्होंने पकड़ के रख लिए और मेरे मान बात फिर कवाल आ गए, उनकी कवाली हुई। खुदा की कसम उन्होंने लाखों रुपए उनके ऊपर फेंके। दाढ़ी मुंडे कवालों की इज्जत है। मैं दावे से कह रहा हूं,
یہ قوالیاں کروانے والے بھی ریاکار ہیں الا ماشاءاللہ، نعت خوانیاں کروانے والے بھی ریاکار ہیں، قوالیاں پڑھنے والے، نعتیں پڑھنے والے بھی ریاکار ہیں الا ماشاءاللہ۔ کروانے والے اس طرح ریاکار ہیں کہ بڑے بڑے نامور لوگوں کو بلاتے ہیں کہ لوگوں میں شور و غاجی، کیا بات ہے، فلاں نعت خان کو بلایا جی، کراچی سے فلاں نعت خان کو بلایا، اتنے عمرے کے ٹکٹ رکھے ہیں، کیا بات ہے جی، ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر دی ریاکاری کے لیے، اور وہ بھی ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں کہ واہ واہ ہو اور مجھے پیسے ملے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی بڑے نعت خان کو بلائیں اور پیسے نہ دیں، میں دیکھتا ہوں اگلی بار آپ کے پاس آ جائے تو مجھے پکڑ لینا۔ یہ علماء ہی ہیں کہ بیچارے، مجھے 25 سال ہو گئے، ہر روز میں یہاں بیٹھ کے آدھا پونا گھنٹہ درس دیتا ہوں، ہر روز بلانا ہوگا اور ہر روز نیا موضوع ہے، اور یہ چغڑے مارتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جواب ہم علماء کو دینا پڑتا ہے۔ تو بڑی دکھ کی بات ہے، خسروں کے اوپر، مجروں کے اوپر ہماری قوم لاکھوں پھینک دے گی، ہیں لوگوں کے پاس، مگر جب حضور کے خادموں کی دینے کی بات آ جائے تو لوگ کہتے کچھ نہیں۔ یہی لوگ جو سناخانوں کے اوپر کیمرے کے سامنے لاکھوں روپے اڑا رہا ہے، مجرے پہ لاکھوں اڑا رہا ہے، قوالوں پہ لاکھوں اڑا رہا ہے، اسی ظالم کو پکڑ کے سیڈ پہ لے جائیں اور کہیں یار فلاں آدمی غریب ہے، اس کی بچی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی، تھوڑی مدد کر، چل یہ ہمارا طرز عمل ہے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عشق رسول نہیں، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، یہ دکھلاوا ہے، ایسے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ عرض کرے گا میرے مولا، یہ میرے اعمال سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اتنے لوگوں کو عمرے پہ بھیجا تھا وہ تو کوئی نہیں پڑا، اتنے میلاد کروائے تھے وہ تو نہیں ہے، اتنے لنگر بانٹے تھے وہ تو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے جو کچھ میرے لیے کیا تھا وہ حاضر پڑا ہے، جو ان کو دکھانے کے لیے کرتا رہا، جن کو دکھانے کے لیے جا ان سے صلہ مانگ، ان سے صلہ مانگ، جو ہمارے لیے کیا ہے وہ پڑا ہے۔ اور پیروں سے بھی مجھے اختلاف ہے، علماء نے ساری زندگی خدا کی قسم پیروں کے فضائل بیان کیے ہیں، اولیاء کی شان بیان کی ہے۔ یہ پیروں کے جو ہاتھ چومے جاتے ہیں، پیروں کے جو پاؤں چومے جاتے ہیں، لوگ لاکھوں نذرانے دیتے ہیں، خدا کی قسم اس کے پیچھے علماء ہے، اگر علماء لوگوں کو نہ کہیں تو ان کو ایک پیسہ کوئی نہ دے۔ میں خود آپ کے سامنے بندہ مسکین بیٹھا ہوں، ایک پیر صاحب ہے، میری بہت عزت کرتے ہیں، لاکھوں ان کے مرید ہیں، میں نے وہاں خطاب کیا، بڑے علماء، بڑے مشائخ، بڑے لوگ موجود تھے، اولیاء اللہ کی شان بیان کی، تو مرید سب سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے مرشد کی شان بیان ہو رہی ہے، میں تو مطلق اولیاء کی شان بیان کر رہا تھا۔ اب مرید اٹھ کے آ رہے ہیں، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی غریب 10 بھی دیتا ہے، جو 10 والے نوٹ ہیں وہ پیر صاحب سامنے رکھ رہے ہیں، اور 50 والا بھی جیب میں، 500 والا بھی جیب میں، 100 والا بھی جیب میں، 1000 والا بھی جیب میں، 10 والا وہاں رکھ لیں۔ میری خطاب کے دوران ہزاروں روپے پیر صاحب کو لوگوں نے دیے۔ خطاب میں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے میری جیب میں پیسے ڈالے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہزاروں روپے پیر صاحب کو میرے خطاب کے دوران مریدوں نے پیر چوم چوم کے دیے، اور مجھے اس نے جو دیے 250 یا 300 روپے ہوگا۔ اور پھر بعد میں نشاد صاحب مجھے کہتا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں حضرت آپ کو اپنی بات سمجھانے کا اللہ نے کمال ملکہ دیا ہے، آپ مسجد چھوڑ دیں، میرے ساتھ ہی رہا کریں۔ میں کہا جی کیوں؟ اب میرے ساتھ رہا کریں، اس طرح لوگوں کو بتائیں اولیاء کی شان اور میرے بارے میں، تو میں آپ کی خدمت کر دیا کروں گا۔ تو میں کہا جی اولیاء کی شان سننی، آپ مسجد میں تشریف لے آیا کریں، میں وہاں ہر روز کرتا رہتا ہوں۔ میری جو بھی عزت ہے وہ مسجد کی نوکری کی وجہ سے ہے، مجھے کتے کو کون جانتا ہے، غریب مسکین کو جو عزت ملی ہے اس مصلی اور ممبر کی وجہ سے ملی ہے۔
تو پیروں سے بھی گلا ہے کہ علماء ہر جگہ کھلے دل کے ساتھ ان کی شان بیان کرتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، پر ان ظالموں کی زبان سے خدا کی قسم آج تک کسی عالم کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا ہے۔ کیوں شیخ صاحب حضور میں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ خود ماشاءاللہ سے بے نسبت ہیں۔ تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ اب بہت سی باتیں کرنی تھی، اب دوسری طرف آ جائیں، حضور علیہ السلام کی ذات انور کو دیکھیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں نا، مسجدوں کی بھی بڑی خدمت لوگ کرتے ہیں، قلین بچھائیں گے، قلین لا لا کے بچھا رہے ہیں، اے سی لگوا رہے ہیں، گیزر لگوا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا رہے ہیں، ٹیلے لگوا رہے ہیں، پتھر لگوا رہے ہیں، ہر کام کے لیے پیسے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے جو مسجد کی جان ہے، جس کی وجہ سے ساری مسجد کی رونق ہے، جس کی وجہ سے مسجد کی ساری روشنی اور خوبصورتی ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آگے میں اگلے جمعہ کروں گا، بس ختم کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا۔ اور فرمایا ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، اور جو عالم کی مجلس میں بیٹھا خدا کی قسم قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کو میں محمد مصطفیٰ کی مجلس میں بٹھائے گا۔ حضور نے تو علماء کی یہ شان بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دوستوں نے اس خطاب کو آگے آگے شیئر کرنا ہے، پوری دنیا میں وائرل کر دیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر ہمارا خطاب سن کے علماء کی خدمت کرے گا، خدا کی قسم گنبد خضرا میں حضور خوش ہو جائیں۔